ومن اشترى مکیلاً، اور جس نے خریدا کسی کیلی چیز کو مکایلتاً کیل کے لحاظ سے، او موزوناً یا خریدا وزنی چیز کو موازنتاً وزن کے لحاظ سے، فاکتالہ پس اس نے اس کو کیل کر لیا، او اتزنہ یا اس کو وزن کر لیا، ثم باعہ پھر اس کو بیچ دیا، مکایلتاً او موازنتاً کیل کر کے یا وزن کر کے، لم یجز للمشتری تو جائز نہیں ہے مشتری کے لیے، جائز نہیں ہے اس سے خریدنے والے کے لیے، ان یبیعہ کہ اس کو بیچے، ولا ان یأکلہ اور نہ یہ کہ اس کو کھائے، حتی یعید الکیل والوزن حتیٰ کہ دوبارہ کرے کیل اور وزن۔ کیلی چیز یا وزنی چیز کیل یا وزن کے لحاظ سے خریدی، اور تو اس سے جو خریدنے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو آگے بیچے یا اس کو کھائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ اس کا کیل یا وزن کرے، تب آگے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کیلی چیز یا وزنی چیز کیل کے لحاظ سے یا وزن کے لحاظ سے خریدی اور اس کو کیل کر لیا یا وزن کر لیا، پھر اس کو بیچ دیا کیل یا وزن کے لحاظ سے، تو اس سے جو خریدنے والا انسان ہے وہ اس کو نہ آگے بیچ سکتا ہے نہ اس کو کھا سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اس کا کیل یا وزن کرے۔ والتصرف فی الثمن، اور ثمن میں تصرف کرنا، قبل القبض قبضہ سے پہلے، جائز ہے۔ قبضہ سے پہلے ثمن میں تصرف کرنا جائز ہے، مثلاً طے ہوا کہ یہ کپڑا 10 درہم کا بیچا جائے گا، اور پھر مشتری نے کہا، بائیں نے کہا کہ تم مجھے 10 درہم دینے کے بجائے فلاں چیز دے دو بطور ثمن کے، تو یہ جائز ہے۔ قبضہ سے پہلے ثمن میں تصرف جائز ہے، مثلاً 10 درہم پر بیع طے ہوئی، اور پھر بائیں نے کہا چلو مجھے 10 درہم نہ دو، ان کے بجائے فلاں چیز مجھے دے دو، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي، اور جائز ہے مشتری کے لیے، ان یزید للبائع کہ زیادہ کرے بائع کے لیے، فی الثمن ثمن میں، وَيَجُوزُ اور جائز ہے للبائع بائع کے لیے، ان یزید للمشتری کہ زیادہ کرے مشتری کے لیے، فی المبیع مبیع کے اندر۔ ثمن 10 درہم طے ہوئے اور مشتری اپنی خوشی سے اسے 12 درہم دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مبیع طے ہوئی 1 من گندم اور بائع اپنی خوشی سے اسے 1.5 من گندم یا 2 من گندم دینا چاہتا ہے انہی پیسوں میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ ثمن 10 درہم طے ہوئے اور مشتری اپنی خوشی سے اسے 12 درہم دینا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مبیع مثلاً 1 من گندم طے ہوئی تھی اور بائع اپنی خوشی سے انہی پیسوں کے اندر 1.5 من یا 2 من دینا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے، ان یحط من الثمن کہ کمی کرے ثمن سے، اگر بائع کہتا ہے کہ 1 من گندم طے ہوئی تھی 10 درہم کے بدلہ میں تم مجھے 8 درہم دے دو، تو یہ بھی جائز ہے۔ طے ہوا تھا کہ 1 من گندم ہوگی 10 درہم میں، اور بائع اسے کہتا ہے مشتری کو کہ تم مجھے 8 درہم دے دینا، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ الِاسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ اور متعلق ہوگا استحقاق ان تمام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مبیع میں زیادتی ہو گئی یا ثمن میں زیادتی ہو گئی یا ثمن میں کمی ہو گئی تو استحقاق کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا، اس تمام کے ساتھ ہوگا۔ طے ہوا تھا کہ 10 درہم دینے ہیں اور مشتری پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں 12 درہم دوں گا، تو اب اس کا تعلق پورے 12 درہم کے ساتھ ہوگا، بائع پورے 12 درہم کا مستحق ہوگا۔ طے ہوا تھا کہ 1 من گندم دوں گا اور بائع نے کہا چلو میں تمہیں 1.5 من گندم دوں گا انہی پیسوں میں، تو مشتری اب 1.5 من گندم کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح اگر ثمن میں کمی ہوئی ہے، 10 درہم طے ہوئے تھے اور بائع نے کہا چلو تم 8 دے دینا، تو اب بائع انہی 8 درہموں کا ہی مستحق ہوگا۔ ومن باع اور جس نے بیچا بثمن حال نقد ثمن کے ساتھ، ثم اجلہ اجلا معلوما پھر اس کے لیے مقرر کر دی معلوم مدت، سارا مؤجلا تو یہ ادھار ہو جائے گا، یہ میعادی ہو جائے گا۔ وکل دین حال وکل دین اور ہر دین حال
نقدی ہوتا ہے اذا اجلہ صاحب وکل دین حال، اور ہر نقدی دین، ہر فی الحال دین، اذا اجلہ صاحبہ جب اس کی مدت مقرر کر دے اس کا مالک، سارا معجلاً تو وہ میعادی ہو جاتا ہے، الا القرضہ مگر قرض کے، فإن تأجیلہ لا یصح، اس لیے کہ اس کی مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ نقد ثمن کے ساتھ بیچا، پھر اس کی مدت مقرر کر دی کہ چلو اگر تم ابھی نہیں دے سکتے تو 1 مہینہ بعد دے دینا، تو اب یہی جو ثمن ہے وہ اب میعادی ہو جائے گا۔ نقد ثمن کے ساتھ بیچا اور پھر بائیں نے خود کہا یا مشتری نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، تو 1 مہینہ کی مہلت مل گئی مشتری کو، تو اب یہی دین جو فی الحال واجب ہونا تھا اب میعادی معجل ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ بتایا کہ ہر فی الحال جو دین ہوتا ہے اس کو اگر اس کی مدت مقرر کر دی جائے تو وہ ادھار والا معاملہ بن جاتا ہے، اور ہر دین حالی کا تعجیل اس کو معجل کرنا جائز ہے، سوائے دین کے، سوائے قرضے کے، کہ اس کی تعجیل صحیح نہیں ہوتی۔ قرضہ کو میعادی بنانا، اس کی مدت مقرر کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔